بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سوشل میڈیا سے بڑے سوالات مجھے آ رہے ہیں. مجھے انڈیا سے آئے. پہلے تو مجھے یہ حیرانی ہے کہ بھائی تم انڈیا میں دیکھ کیسے رہے ہو, میرا تو چینل بینڈ ہے. تو اس نے ساتھ ہی خود ہی میسج کر دیا کہ میں وی پی این لگا کے دیکھتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے جی میں اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل حماس سے بات کر سکتا ہے اور پاکستان طالبان کے ساتھ, تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. بات چیت ہونی چاہیے, ہر لیول پہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے تو دیکھا نا, آپ کو کہا تھا کہ پہلگام کا ہوا ہے کہ آپ ہم سے انٹیل شیئر کریں, اور ہم بھی آپ سے جو ہمارے پاس ہے شیئر کرتے ہیں. تو آپ تاکہ آپ یو کم ٹو اے بیٹر ڈیسیژن, مور ایجوکیٹڈ ڈیسیژن. اسی طرح جب بامبے کے اندر ہوا تھا اور آپ نے اجمل قصاب کو اس پہ کہا تھا, تو ہم نے آپ کو جتنی انٹیلیجنس تھی ہم نے آپ کو دی. آپ نے کہا جی ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کو ہمیں انڈیا بلانا ہے اور اس کو ہم نے انٹیروگیٹ کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ ابھی نہ یو آؤٹ آف یور بلڈی مائنڈ کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ سیریسلی بیٹھنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ. پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ہے جو انڈیا سے جنگ چاہتا ہے, لیکن پاکستان کا ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ الحمدللہ جنگ ہمارے اوپر توپی گئی تو ہم اپنا دفاع بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ میوچل رسپیکٹ میں ہے, میوچل ٹریڈ میں ہے, میوچل ایکسچینجز میں ہے. تو بالکل ہونا چاہیے. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی جہاں تک آزاد کشمیر کا معاملہ ہے, ہمیں یہ مسئلہ فی الفال چھوڑ کر برادرانہ تعلقات کیوں نہیں استوار کر سکتے. تو میں یہاں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تو مودی مکمل انڈیا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایک مکمل پاکستان. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ دیکھیں جو آدمی حکومت کر رہا ہوتا ہے اور اس کا حکم چل رہا ہوتا ہے نا, تو پھر وہی انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اگر شہباز شریف پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں تو شہباز شریف ہی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یا ان کا کوئی نامینیٹڈ آدمی جو ہے وہ کرے گا کہ ریپرزینٹ. یہ بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ برادرانہ تعلق ہمیں استوار کرنے چاہیے. اور ہمارے 5 6 7 مسئلے ہیں. اگر کشمیر, آپ صرف کشمیر تک رہنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یا اس کو آپ پہلے فی الحال سائڈ برنر پہ رکھنا چاہتے ہیں. میں ایز اے سٹیزن کہہ رہا ہوں, میرا کوئی حکومتی عہدہ تو ہے نہیں کہ چلے وہ بھی کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. آپ تو کرکٹ فیلڈ کے اوپر بھی یار, کہ ہاتھ نہیں ملانا, ٹرافی نہیں اس سے لینی. اب میرا مطلب اس کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو بھی گرو کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی میچور ہونے کی ضرورت ہے. برطانیہ میں, یورپ میں آپ جاتے ہیں, فرانس میں جاتے ہیں, جرمنی میں جاتے ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھتے ہیں, کتنے 100 جنگیں ان کی ہوئیں آپس میں, کتنی 100 جنگیں ہوئی ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن اب آپ یورپ میں جاتے ہیں, اسپیشلی شینگن کنٹریز وغیرہ میں, تو کوئی بارڈر بھی نہیں ہے. آپ دوسرے ہائی وے پہ ٹریول کرتے ہوئے آپ اگلے ملک میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ میسج آتا ہے ویلکم ٹو نیدرلینڈز. آپ کہتے ہیں وہ اچھا میں ہالینڈ میں پہنچ گیا ہوں. آپ کو آتا ہے ویلکم ٹو جرمنی. آپ کہتے ہیں وہ جرمنی شروع ہو گیا یہاں سے, تو فرانس کب ختم ہوا پتہ نہیں چلا. تو وہ یہ حالات ہیں. ایونچولی پروگریس جو ہے صرف ڈسکشن ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتی ہے, اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس لینے پڑیں گے. بہرحال اینی وے, میں وش ہیں کراچی سے کہ میری عمر 32 سال ہے. میرا سوال ہے کہ اگر انڈیا کراچی پر حملہ کرتا ہے تو جیسا وہ کہہ رہے ہیں, تو پاکستان بھی ان کی سول آبادی پہ اٹیک کرے گا یا صرف بارڈر پہ کریں گے ہم؟ اور کیا سعودی اور چائنا شامل ہوں گے؟ میں وش پہلی بات ہے کہ کوئی لڑائی میں کسی کے ساتھ نہیں شامل ہوتا. ایک بات یاد رکھیں, سعودیہ کا مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ سعودیہ کا پاکستان کو جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس پیکٹ کی تفصیلات نہیں مجھے پتہ. تو میں بے تو کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہاں کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر میں نے وہ پیکٹ دیکھا ہو یا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو پھر تو ہم ایک ایجوکیٹڈ اس پہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں جنرلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, کوئی ملک کھڑا ہو کے دوسرے کے لیے لڑائی نہیں کرتا. آپ سپورٹ کرتے ہیں, فزیکلی سپورٹ کرتے ہیں, آپ ایکوپمنٹ دے کے کرتے ہیں, پیٹرول دے کے کرتے ہیں, آپ میں بھی آپ اپنی ٹیکنالوجی دے کے کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان پہ اگر حملہ ہے تو سعودی فوجی جو ہیں وہ بائی شپ یہاں پہنچ جائیں گے اور وہ آگے لڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ ہمیں خود لڑائی کرنی ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, انڈیا نے اگر ہماری سول آبادی پہ حملہ کیا تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی چولیں ہلا دے گا. اور چولیں جو ہے نا وہ چولیں ہلا دے گا. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں. جب پہلے جنگ ہوئی
7 مئی کو میں نے 6 مئی کو تو میں نے سب کو کہا کہ ہونے والی ہے، تو میرا اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ ہوئی. اور میں یہ بھی کہتا تھا کہ انڈیا آیا تو اس کو بہت مار پڑے گی، تو لوگ مجھے کہتے تھے یار نہیں یار کیا ہو گیا، کیسی ایک فیشن ہے نا ہمارے یہاں. ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے اگر حملہ کیا تو بہت بری مار پڑے گی، ان کو بہت بری مار پڑے گی انشاءاللہ. شاہد ہیں اسلام آباد سے بقول منصور علی خان، جو لونڈے لپاڑے پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان اور فوج کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کو کسی طرح یہاں لانے اور سزا دینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. خاص طور پہ پاک انڈیا اور پاک افغان جنگ کے دوران جو لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے، جیسے آفتاب اقبال ہے، عادل راجہ ہے، صابر شاکر ہے، عمران ریاض، ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. میں منصور علی خان سے ان پرنسپل بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اور پاکستانی شہری ہے، اور جو پاکستان کی ایگزسٹنس کو تھریٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرتا ہے، جو دشمن پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف صف آ رہے ہیں، ان کا ساتھ دیتا ہے یا ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کے اوپر تو واقعی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. آئی ایگری ود منصور صاحب. ذہن ہے قصور سے کہ سوائے پاکستان کے دنیا کی جتنی بھی ایٹمی طاقتیں ہیں، سب کے پاس آئی سی بی ایمز ہیں. آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز. پاکستان اپنا آئی سی بی ایم ڈیولپ کیوں نہیں کرتا؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان کے پاس آئی سی بی ایم صلاحیت موجود ہے. عالمی پابندیوں کے خطرے کے باعث اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، پاکستان کے پاس کوئی آئی سی بی ایم نہیں ہے، نہ ہی پاکستان رکھنا چاہتا. یہ جو پروپیگنڈا کی بات ہو رہی ہے، یہ انڈیا نے کیا ہوا پاکستان کے اوپر پروپیگنڈا. انڈیا نے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز بنائے ہیں، ان کے گلوبل ہیجمنی کے بڑے خواب ہیں، ہمارے نہیں ہیں. ہمارا ایک دشمن ادھر ہے انڈیا اور ایک ہے افغانستان، اس کے علاوہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. تو ہمیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے یہاں سے ہم نے کینیڈا کو میزائل مارنا ہے یا یہاں سے ہم نے امریکہ میں مارنا ہے، ہمیں چاہیے ہی نہیں. وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. تو نہ ہمیں اس کے لیے کوئی پیسے لگانے چاہیے، میرا خیال ہے. دیر آر بیٹر تھنگس ٹو ڈو. گل حسن پنور جیکب آباد سے ہیں. افغان پاکستان کی کرنسی کے ساتھ ہاتھ صاف کر کے پھینک رہے ہیں، جو کہ ہمارے ملک کی بےزتی ہے. سر میرا مطالبہ ہے کہ افغانی ناسور کو جلد ملک بدر کیا جائے. یہ آپ کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مطالبہ ہے، ہر پاکستانی کا یہ مطالبہ ہے. اور بہرحال مدثر باجوہ ہیں کراچی سے. کوئی بھی اگر ایک کام لیگل کر رہا ہے تو باقی کے 4 کام وہ اللیگل کر رہا ہے. جتنا ہنڈی کا کام ہے وہ افغانی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے. یہ سلسلہ کب رکے گا؟ یہ بات مجھے اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں، اور افغانیوں کے حوالے سے نہیں، لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے روزانہ پتہ نہیں کتنے بلین جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے باہر جا رہا ہے، خاص طور پہ دبئی جا رہا ہے. اور آئی ایم شیور اس کو گورنمنٹ کو اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کر رہی ہوگی. لیکن آپ کا بات بڑی اہم ہے، اور میں خود کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں ایف بی آر میں اور اسٹیٹ بینک میں کچھ لوگوں کو ان کے کان سے یہ گزاروں، تاکہ جن کا کام ہے اس کو ڈیل کرنا، وہ ذرا اس کے اوپر تسلی بخش ڈیل کریں. خالد فاروق ہے ایبٹ آباد سے. میرا سوال ہے کہ کوہستان کا اربوں کا اسکینڈل سامنے آیا، کیس نیب کے پاس ہے، اور بلوچستان کا کروڑوں روپے کا اسکینڈل سامنے آیا، کیس نیب کے پاس ہے. اسی طرح لاتعداد کیسز سندھ اور پنجاب کے کرپشن کے ہیں، جو کہ نیب دیکھ رہی ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں سامنے آ رہا. کیا یہ ملک اسی طرح چلے گا؟ یہ بقول شاعر کہہ دیں کہ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. میں تو سمجھتا ہوں نیب کو بند ہونا چاہیے، اور میں بہت عرصے سے، کئی سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں. نیب کا مجھے جو لگتا ہے، میری عقل کے مطابق اس ملک کو زیادہ نقصان ہی پہنچا ہے، اور نیب تو کبھی کسی کو سزا دے ہی نہیں سکی. اور یہ جو ان کا وہ ہے نا طریقہ کار کہ آپ 1% 2% جمع کرائیں اور باقی آپ لانڈری ہو گیا، باقی کا پیسہ اور وہ آپ کا ہو گیا، لیگل ہو گیا. یہ والنٹری ریکنسل وہ تو شاید ابھی ختم کیا، لیکن یہ طریقہ ہے ان کا. یہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے اس ملک کے ساتھ. تو میں تو نیب کی ایگزسٹنس کے خلاف ہوں، اس لیے میں اس کا کیا جواب دوں. علی رضا گجرات سے. اس وقت جرمنی میں ہوں. پچھلے دنوں پانی کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں نے پیدائش کی ہے، جس وجہ سے ہمارے یہاں چھوٹے بچے ان بیماریوں سے متاثر ہو رہے ہیں. خدا را یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے، کوئی نئی بیماری یا وائرس پورے ملک کو نہ تباہ کرے. حکومت سے درخواست ہے کہ بچوں کو ہر گاؤں قصبوں تک فری ویکسینیشن پرووائڈ کریں. اور مبشر لقمان صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ پاکستان کی آواز بننے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا.
جرمنی میں بھی پاکستان کے بچوں کی فکر کرنے کے لیے میں کہتا ہوں بچوں کو صاف اور صحت مند پانی مل جائے نا پینے کے لیے تو 100 بیماریاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی. ہمارے یہاں جو میجورٹی بیماریاں، میں 90% تو نہیں کہوں گا، بٹ میجورٹی بیماریاں جو ہیں وہ کنٹیمنیٹڈ پانی کی وجہ سے ہیں، اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. اینڈ یس آئی ایگری ود یو. حسنین انصار ہیں اوورسیز پاکستانی کہ مجھے آپ کے شوز باقاعدگی سے دیکھنے کا بڑا شوق ہے. پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کی خبروں پہ آپ کا بڑا گہرا مشاہدہ ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو اجاگر کریں کہ سرین ایئر کے ساتھ کیا غلط ہوا، کیونکہ اس کا آغاز بڑا حوصلہ افزا تھا. اتنی بڑی تنظیم کے بند ہونے کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا ماہرانہ رائے دینا پسند کریں گے؟ سرین ایئر کا کیس بڑا سمپل ہے. 2 یا 3 انویسٹرز ہیں، چائنا کے ہیں 50%، 50% ہے پاکستان کے. دونوں نے لیٹ سے، میں آپ کو اگزامپل دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نے 2 جہاز ڈالنے اس ایئر لائن میں، ایک نے 1 جہاز ڈالنا. اب انہوں نے 2 نئے ڈال دیے اور انہوں نے ایک بہت ہی پرانا سا جہاز جو ہے نا جس کو ٹاکیاں مار مار کے صاف کیا وہ ڈال دیا، اور اس کی ہر روز مینٹننس جو ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے. نہ اپنا ایئر لائن اپنے روٹ پورے کر رہی ہے، ڈیلیز ہو رہی ہیں، ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں، سول ایویشن کے فائنز بڑھ رہے ہیں، اور یہ جہاز کی مینٹننس جو ہے ختم ہونے کو نام نہیں لے رہی. اب پیسے انہوں نے ڈالنے ہیں، یہ ڈال نہیں رہے. چائنیز کہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، وہ پیچھے ہو گئے. بیسیکلی پارٹنرز کی لڑائی ہوئی ہے. سرین ایئر کا کہنا ہے انہوں نے ایک آفیشیل ہینڈ آؤٹ دیا ہے کہ ہم بڑی جلدی نئے جہاز لے کے ری آرگنائز کر کے شروع کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے سرین ایئر لائنس تھی اب آن جہانی ہو چکی ہے. یہ میری رائے ہے، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں. ثاقب، خبر سننے میں آ رہی ہے کہ انڈیا نے کوئی نوٹم جاری کیا ہے کہ وہ 31 سے 10 نومبر تک ایڈونچر کرے گا. انڈیا نوٹم نہ جاری کرے بلکہ حملہ کرے تاکہ ان کو اچھے سے ٹھوکیں. پہلے پاکستان ان کو کم مارا ہے، اس سے زیادہ مارنا چاہیے. ہماری فورسز تیار ہیں، لہٰذا یہ نوٹم نہ جاری کریں بلکہ ہمت کر کے دیکھ لیں کہ ان کی رہی سے عزت بھی خاک میں ملائی جا سکے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نوٹم اور نو نوٹم، پچھلی باری تو انہوں نے ڈائریکٹ ایک دم سے حملہ کر دیا تھا. اصل میں نوٹم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس بہانے پر اپنی فورسز کو موو کر رہے ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں نا، اگر 100 جہاز لانے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں جی، ہیوی ایکسرسائز ہے تو ہمارے 80 جہاز اوپر ہیں. اب ایک دم سے وہ جناب وہ اٹیک کرنے کے لیے آگے. بیسیکلی وہ اس لیے نوٹم دیتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ یار یہ تو ایکسرسائز ہی ہو رہی ہے نا، یہ حملہ نہیں کریں گے تو یہ ان کی موومنٹ ہونے دو اس کو. تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں، لیکن ہمیں سب پتہ ہے. عابد ہے دبئی سے، آپ کا ہر ویلاگ دیکھتا ہوں، آپ کی ہر بات میچور ہوتی ہے، آپ کی زبان میں سچائی، دلیری اور حق نظر آتا ہے. میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں. اور منصور علی خان، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تجزیہ بالکل صحیح نظر آتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. منصور علی خان نوجوان ہیں. منصور علی خان پاکستان کے نمبر 1 اینکر ہیں اس وقت. کوئی اس میں 2 اور بڑے عرصے سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید طاقت دے اور زور بیان دے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو. جواد سلیم ہے کراچی سے. کراچی میں اتنے مچھر نہیں جتنے افغانی ہیں. ایک مچھر اور افغانی، ہاں اچھی کامبو ہے. یہ کھلے عام تھریٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں، آپ کراچی آئیں تو فیملی کے ساتھ سمندر نہیں گھوم سکتے. سب کچھ یہی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت. نہیں معافی ملے گی ان کو، نہیں معافی ملے گی. ان کو نکال کے یہ ہم نے پاکستان کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ. ماجد رضا جنجوا ہے منڈی بہاؤدین سے. پہلے سمندر اڑ جا رہا، اب تندور توڑا. حافظ صاحب نے دونوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اچھا نہیں، سمندر نہیں، سندور ہوگا بھائی. جنجوا صاحب، پہلے سندور اجاڑا اب تندور توڑا. حافظ صاحب نے دونوں کو کہیں کا نہ چھوڑا. دوسرا سوال یہ کہ سمندر میں جو کیبل ہے انٹرنیٹ کی، اس کا شارک کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیبل پاکستان کی رہنمائی کیجیے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہماری نالائکی ہیں اور کچھ نہیں ہے. کسی وہ بیچاری بے زبان شارک کو ہم بلیم کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں وہ شارک مرتی بھی نہیں ہے کتنے سال سے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا کس جگہ پہ ہے، کون سی کیبل کو کہاں سے میں نے کاٹنا ہے، سب کچھ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے جو ہے اصل میں وہ کسی کو جواب دی نہیں، اپنے آپ کو سمجھتے. تو یہ پروگریس پی ٹی اے کی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا کمپنیز جو ہیں
ان کے پاس ڈیٹا ہے کہ نہیں ہے جو لوگوں کو دے رہے ہیں, پاکستان کی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے اوور آل ہماری کیا ہے. پھر ہم جب اپنی فائر والز کر رہے ہوں یا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کر رہے ہوں تو اس میں بھی سپیڈ سلو ہوتی ہے. بٹ آن دا ہول یس, ہمارے یہاں آئی ٹی سیکٹر میں بڑے مسائل ہیں, اور اسپیشلی انٹرنیٹ سپیڈ کا. اللہ کرے کہ پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں اس وقت جنرل حفیظ ہیں, وہ یہ بات سن لیں اور کچھ حوصلہ کر لیں. کہ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں, لیکن اگر اللہ سے ڈریں جینونلی کوئی, تو وہ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرے گا. تو دیکھتے ہیں یہ بات ان تک پہنچ جائے گی, آپ فکر نہ کریں, وہ نوٹ کرتے ہیں میرے پروگرام کو. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے مزید سوال بھیجیے گا. اللہ حافظ.